مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ حقیقی معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا میرا موضوع ہے رمضان کا پہلا عشرہ جو کہ رحمت ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کی کتنی فضیلت ہے۔ قرآن پاک میں بھی فضیلت کا ذکر، حدیث شریف میں بھی فضیلت کا ذکر، اور اس میں جو اعمال کیے جاتے ہیں اس کا درجہ کس حد تک بڑھ جاتا ہے۔ تو ہر بندہ آج کے دور میں کوئی مالی پریشانی کا شکار ہے، کوئی بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہے، طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہے۔ تو اس مہینے سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے جس کے بارے میں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میری امت کو اس مہینے کی فضیلت کا صحیح علم ہوتا تو وہ یہ تمنا کرتی کہ پورا سال ہی رمضان المبارک۔ تو میں اس سلسلے میں کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس مہینے کو ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اور صرف روزہ رکھنا اس طرح نہیں ہے کہ ہم صرف سحری کر لیں اور افطاری کر لیں اور روزہ کمپلیٹ ہو گیا ہمارا۔ نہیں، روزے میں ہر اس چیز سے بچا جائے جو کہ شریعت نے منع کی ہے۔ ویسے تو بچنا تو ہمیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر مسئلے میں بچنا چاہیے، لیکن خاص کر روزے کا اہتمام جب ایک انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کو ہر وہ غیر شرعی کام سے جو اسلام نے منع کیا، اس میں آنکھوں کا، کانوں کا، منہ کا، ہر چیز کا روزہ ہے۔ غیبت، چغلی، برائی، یہ ساری چیزیں روزے کے اعمال کو ضائع کرتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں ہر چیز سے بچنا چاہیے۔ تو اس کے لیے میں ایک تحفہ بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میں نے بھی جو چیزیں اپنے بزرگوں سے سنی اس کے حوالے سے میں گفتگو کرتا ہوں کہ میں نے ایک بزرگوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا، اگر آپ رات کی تاریکی میں سورۃ یاسین پڑھ دیا کریں، یعنی تہجد کے ٹائم، تو آپ کو اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے سورۃ یاسین کی کہ آپ جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں اس کی قبولیت ہوتی ہے۔ کیونکہ میرا تعلق اپنے بزرگوں سے ہمیشہ رہتا ہے تو میں ان سے پوچھتا رہتا ہوں کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، جس میں رحمت ہی رحمت ہے۔ تو سورۃ یاسین تہجد کے ٹائم پڑھنا نہایت ہی بہتر ہے۔ جو انسان پڑھ کے دعا کرتا ہے اللہ کے حضور، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کی خیر و برکت فرماتے ہیں۔ دوسرا ایک ٹائم ہوتا ہے عصر اور مغرب کے درمیان، یعنی عصر کی نماز پڑھ کے انسان جب فارغ ہوتا ہے تو مغرب جب روزہ افطار کا ٹائم ہوتا ہے، اس اذان تک اگر کوئی تیسرے کلمے کا ورد کرے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، تو اس کا ذکر انتہائی برگزیدہ ہے۔ انسان کی ساری مشکلات حل، جیسے کہ قرآن پاک کی سورۃ العصر کے ترجمے میں بتا دیتا ہوں کہ نماز عصر کے وقت کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، آپس میں حق بات کی تلقین اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہے۔ کہ سورۃ العصر کا ترجمہ اب آپ خود سمجھ جائے کہ عصر کا ٹائم کتنا قیمتی ٹائم ہے۔ ہمیں اس ٹائم کے اندر ایک ایک لمحے کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اور تیسرا کلمہ جو میں نے پڑھا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ کثرت سے پڑھنا چاہیے عصر اور مغرب کے درمیان۔ اور اس کے بعد مغرب کی اذان
شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے آپ اللہ کے حضور دعا کریں کہ یا پروردگار، میں تیرا ہی بندہ ہوں اور تیری طرف ہی لوٹ کر میں نے جانا ہے۔ جو بھی اپنی حاجات ہیں اللہ سے دعا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ ہو سکتا یہ مہینہ ہمیں دوبارہ میسر نہ ہو تو ہمیں اللہ کے حضور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی بابرکت کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ مہینہ ہماری زندگی میں دوبارہ نہ آئے۔ اور سب سے بڑی جو اہم اور غور طلب بات یہ ہے کہ ہم رمضان میں بڑا اہتمام کرتے ہیں، افطاری کراتے ہیں، سحری کرواتے ہیں اور بھی بڑے سارے نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑی قابل غور بات یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم عہد کریں کہ ہم زندگی کے اندر جو چیزیں ہیں جو اسلام کے عین مطابق ہیں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، وہی ہمارے لیے فلاح کا راستہ اور کوئی فلاح کا راستہ۔ اور اس مہینے سے آغاز کریں اور یہ دیکھیں ہم خوش نصیب ہے کہ ہمارے زندگی میں ہمیں روزے نصیب ہوئے اور روزوں کا نہایت مقدس مہینہ نصیب ہوا، جس کی فضیلت قرآن پاک میں بھی بیان کی گئی ہے، حدیث شریف میں بھی بیان کی گئی ہے۔ اور پہلا عشرہ جاری ہے جو رحمت کا عشرہ ہوتا ہے، دوسرا مغفرت کا، تیسرا نجات کا۔ تو آئیں روزوں میں ہم عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر وہ تبدیلیاں پیدا کریں اور ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کو صاف بنا لیں تاکہ ہماری زندگی بہتر گزرے۔ ہم زندگی میں آئے ہیں، ہماری زندگی ایک امانت ہے، ہم ایک دن اس دنیا میں نہیں ہوں گے، تو ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ صرف اور صرف اللہ کے نام پہ، اللہ کو جانتے ہوئے اس کی فلاح و بہبود کے لیے، اس کی رضا کے لیے ہم نے کرنا ہے کام۔ تو آئیں اور ہر قسم کے تشدد، ہر قسم کے فسادات، ہر قسم کی امن کو برباد کرنے والی چیزوں سے گریز کیا جائے۔ رمضان المبارک کے اندر بھی میں نے روڈ کے اوپر کئی لڑائیاں، کئی جھگڑے، فسادات، یہ آپ خود عقل سے سوچیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں بہت ساری ٹریفک جام ہوتی ہے، لوگ رش میں پھنسے ہوئے۔ اب ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس ٹائم اپنی گھر سے گاڑی نکالنی چاہیے۔ میں نے اکثر دیکھا کہ افطاری کے ٹائم روڈ کے اوپر ٹریفک گھنٹوں جام ہے اور لوگوں کا روزہ بھی گاڑیوں میں ہی کھلا ہے۔ تو دیکھیں کہ ساری یہ تمام آپ نے خود سمجھنے ہیں کہ دیکھیں بازار میں لوگ سودا صرف لے رہے ہوتے ہیں، آگے بھی پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے اس سے 3-4 بجے آپ وہ سارے کام مکمل کریں۔ لوگوں کو بھی تکلیف، گھر والوں کو بھی تکلیف، پریشانی ہے، یہ تو آپ نے خود سمجھنا ہے کہ روزہ ہمیں کس چیز کا درس دے رہا ہے۔ لیکن ہم ان چیزوں کی طرف غور کریں، میں اور آپ، پہلے میں پھر آپ۔ اور اگر ہم غور نہیں کریں گے تو پھر ہماری زندگی کے اندر پریشانیاں پیدا ہوں گی۔ لیکن ہم نے سارا سال، پچھلے روزے بھی، اس سے پچھلے روز یہی طریقہ اپنائی رکھا۔ پھر افطاری کے ٹائم رش، ٹریفک جام، لڑائی جھگڑے، فسادات، امن کو برباد۔ اور ایک بات اور بھی، ریاستی قانون کو کبھی بھی ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ریاست کے قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اکثر لوگوں نے سوال پوچھا ہے کہ ریاستی قانون کو آپ ہاتھ میں لے سکتے؟ نہیں، وہ آپ کو نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک اسلام کے کسی بھی عمل کا تعلق ہے، وہاں پہ کسی چیز کی آپ کو روک تھام نہیں ہے، لیکن اس کے لیے طریقے وضع کیے گئے ہیں۔ کس طریقے سے آپ نے اس کو حل کرنا ہے۔ ایک بندہ آپ کے پیسے لے کر بھاگ گیا، آپ اس کی رپورٹ کریں، آپ اس کو اس مسئلے کے حل کے طلب کے لیے آپ لڑائی جھگڑا، فسادات، امن کی فضا کو برباد نہ کریں، اس کے حل کے لیے ایک صحیح راستے کا تعین کریں۔ یہ نہیں کہ آپ کو راستے میں مل گیا تو آپ اس سے لڑائی شروع کر دیں۔ ایک جاندار موقف آپ کا پیش ہونا چاہیے ہر معاملے میں۔ پھر آپ ذاتی طور پہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، اس کو پورے وضاحت سے بیان کریں۔ یہ میں نے ایک مثال پیش کی ہے۔ تو ہمیں
زندگی کی ہر موقع پہ اسلام کا مطالعہ کر کے اس کی طرف غور کر کے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اس مسئلے کے لیے کس طرح عملی اقدام کرنے چاہیے۔ تو میں اپنے تمام بھائیوں کے لیے دل کی تہ گہرائیوں سے دعا گو رہتا ہوں۔ میرا ایک معمول ہے اپنا، میں درود پاک پڑھ کے دعا کرتا ہوں۔ درود پاک کی بڑی فضیلت ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ خود فرماتی ہے، میں میرے ملائکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی بھیجا کرو۔ تو میرا ہر عمل کا ثواب ہے، درود پاک کا ثواب ہے، کلمہ شریف کا ثواب ہے، تیسرے کلمے کا ثواب ہے، قرآن پاک کی تلاوت، ہر چیز کا ثواب ہے، 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ نفلی عبادت کا تعداد کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں۔ میں خود درود پاک پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ یا پروردگار، پاکستان اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر یا اللہ فضل کر، اور میرے اوپر بھی اپنا فضل کر، اور جو لوگ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں ان کے اندر کی پریشانیاں دور فرما، اور آپ بھی میرے لیے دعا کیا کریں، میں آپ کے لیے دعا گو رہتا ہوں۔ اور اللہ پاک ہمیں اس ببرکت مہینے میں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ کہ ہم ایک دوسرے سے الجھے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اسلام ہمیں محبت، بھائی چارے، امن کی فضا کو قائم کرنے کا درس دیتا ہے۔ اگر ہم اپنی اس زندگی کے اندر ان چیزوں کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام کتنا پرگزیدہ مذہب ہے، جس کو ہم نے اگر چھوڑ دیا تو پھر ہماری زندگی صحیح نہیں گزرے گی۔ اگر آپ اور میں زندگی صحیح گزارنا چاہتے ہیں، زندگی کا صحیح تعین کرنا چاہتے ہیں، تو پھر قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتے رہو، تفرقے میں نہ پڑو۔ جب ہم عقل، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ عقل کی باتیں اتاری ہے، قرآن جیسے کریں، اور ہم عقل سے کام لیں، تو ہمیں ایک دوسرے سے الجھنے کی بجائے ایک صحیح سمت کے اوپر چلنا ہوگا۔ تو آئیں، رمضان المبارک کا جو مہینہ جا رہا ہے، اس کے لمحات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنی زندگی کے راستے کا تعین کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح لمحات جو رمضان المبارک کے چل رہے ہیں، ہمیں اس میں ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں اور صحیح راستے میں چلنے اور پڑھنے پر توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔